ایمان کی بات چل رہی ہے تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن میں کوئی دلیل دیا ایمان والوں کی نشانی بتائیے، اور ابھی تو بتا دیے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ شک نہیں کرتے، جان و مال سے جہاد کرتے ہیں. اور کوئی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بتائیے، اور نشانی بتا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ سچے مومن ہیں. سچے مومن ٹائٹل بھی دے دیے اللہ تعالیٰ کو، انڈورس بھی کر دیے، سرٹیفائی کر دیے سچے مومن ہیں یہ لوگ. کون سچے مومن ہیں؟ سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4 یہ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومن کی نشانی بتا کے کہتے ہیں یہ سچے مومن ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ نشانی اپنے اندر تلاش کرنی ہے، کیا ہمارے اندر ہے یہ؟ پہلے کیا بات بتائی گئی؟ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، ماننا الگ ہے، جاننا الگ ہے. اسلام کا تعلق جسم سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے. اللہ کی نظر کہاں پر ہے؟ دل ہے. اگر دل درست ہو گیا پورا جسم درست ہو گیا. اب آگے دیکھیں سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھو مومن تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اسٹارٹ بھی مومن کی جو ہے نا تعریف سے شروع کر رہے ہیں، اینڈ بھی اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف سے کر رہے ہیں. یاد رکھو مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل جو ہے نا دہل جاتے ہیں. اب اللہ سے کیا ہوتی ہے؟ بندے کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے بندہ، ڈرنا بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے. ڈرتا بھی ہے بندہ، محبت بھی کرتا ہے. ان دونوں کیفیت کے بیچ میں جو چیز آ جائے گی نا، ان دونوں کے بیچ میں جو چیز آ جائے گی نا، اس کا نام ہے ایمان. ڈر بھی رہتا ہے، امید بھی رہتی ہے، خوف بھی رہتا ہے، امید بھی رہتی ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے، دونوں کے درمیان بیلنس کر کے دو چیز آ گئی، اس کا نام ایمان. اب جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو مچل جاتا، یا تو ڈر سے مچل جاتا، یا تو محبت اور امید سے مچل جاتا. اب اس کو دیکھنا ہے، ایک مثال سے دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پورا واقعہ نہیں، بالکل جو عنوان کے حساب سے جو واقعہ بتانا ہے وہ بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے گئے. راستے میں صحابی مل گئے، بولے اپنی بہن فاطمہ کی جو ہے نا، فاطمہ بنت خطاب کی تو خبر لے لو رضی اللہ تعالیٰ. جب وہاں پہنچے تو باہر سے سن لی تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جب گھر میں گئے تو دروازہ کھولے، نوک کرے، دروازہ کھولا گیا. کیا کر رہے تھے؟ سنا ہے تم لوگوں نے ایمان لا لیا ہے. بولے ماننا شروع کرے. اب ماننا شروع کرے. پہلے یہ آیت پوری پڑھ لیتا ہوں تاکہ پورا واقعہ پھر سمجھ میں آئے. تو پہلی علامت کیا ہے؟ یاد رکھو مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ کہ اس کو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ہمارے پاس، اور ان کے لیے معافیاں ہیں، جو پرانے جو بھی چیزیں معاف کر دیں گے، اور کیا ہے؟ عزت کی روزی دیں گے. عزت کی روزی، پورا جنگ عزت کی روزی کے لیے، عزت سے روزی کھانا ہے. اب وعدہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے وعدہ ہے اللہ. اب دیکھیں جب پہنچے بہن کو مارا انہوں نے، پورا واقعہ نہیں، بالکل چند باتیں. جب بہن کو مارا، خون نکل رہا ہے، بہن جواب دے رہی ہے کہ تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تمہارا زور صرف میرے جسم پہ چل سکتا ہے، تم میرے دل کو نہیں بدل سکتے. ایمان کہاں رہتا ہے؟ جسم کو مار کے نہیں نکال سکتے ایمان. جسم کو مار کے خون بھی نکال دے تو نہیں نکلتا ایمان، کیونکہ جسم پہ رہتا ہے نہیں ایمان. ایمان رہتا ہے دل میں. کیا فرما رہے؟ اگر تم مجھے کچھ بھی کر لو، مگر میں اس دین سے نہیں ہٹوں گی، میں ایمان سے نہیں ہٹوں گی. جب بہن نے یہ جواب دیا، پہلی بار بہن نے جواب دیا ان کو، بہن کو دیکھتے ہیں بہن کیسی ہے پتہ ہے ان کو، اور ایسا جواب دیا کہ شیر کی طرح بات کر رہی ہے. تو انہوں نے ہاتھ روک دیا. یہ اس کے نے قوت کہاں سے آ گئی اتنی؟ کمزور کو طاقت بنانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان. ظالم کے سام میں ٹک جانے کا نام کیا ہے؟ ایمان. ظالم کو تھکا دینے کا نام کیا ہے؟ ایمان. یہ ایمان کہاں رہتا ہے؟ جسم پہ نہیں رہتا، دل میں رہتا ہے. قرآن ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں، ہم کسی کی کہانی نہیں ہے.
کسی کی کتاب کی بات نہیں، قرآن کی بات ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ بہن تو جو ہے نا بات سمجھ نہیں رہی، اتنا میں نے مارا ہے اس کو، اتنا خون نکال لیا، مگر کہہ رہی ایمان، ہاتھ روک دیے. بولے کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اے عمر تم ابھی ناپاک ہو، غسل کر کے. او ہو ایمان دیکھے، ایمان ہر چیز کی جرت دے دیتا ہے. بولتے ہیں نا کانفیڈنٹ نہیں ہے، جرت نہیں ہے، بچوں کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہے، جرت نہیں ہے. اگر بچوں کو کانفیڈنٹ دینا ہے، جرت دینا ہے، ایمان سکھا دو ان کے اندر. ان کے اندر جرت بھی آ جائے گی، کانفیڈنٹ بھی آ جائے گا ان کے اندر. ہر چیز کا جو ہے نا حل ایک ہی ایمان ہونا چاہیے. اب کمزور ہے مگر بھائی کو کہتے تم ناپاک ہو جاؤ، پہلے غسل کر کے آؤ. اب غسل کر کے آ رہے، غسل کر کے آ رہے. اب جب غسل کر کے آ گئے، کیا بات تھی؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. اب ایک ایمان والی کی چنگاری سے دوسرا بندہ ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا. جو ایمان والی بہن ہے، ایمان والی بہن کی چنگاری سے جو بھائی رسالت کے خلاف جا رہا تھا، جو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، اتنا بڑا ارادہ لے کے جا رہا تھا، اتنا خطرناک ارادہ تھا، اتنا بڑا گناہ کا ارادہ تھا، اتنا بڑا گناہ کا ارادہ لے کے جا رہا ہے، مگر بہن کے ایمان کی چنگاری سے بھائی کا ہی دل منور ہو گیا ایمان سے. یہ ایسی چنگاری ہے کہ جو ایمان والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے. ایسی چنگاری ہے. جو واپس آئے سورہ طٰہٰ کی آیتیں جب سنائی گئی تو کیا ہے، اللہ بہن سے تو چنگاری لگ گئی نا، بہن کے ایمان سے بھائی کے جو ہے نا دل میں ایمان کی روشنی منور ہو گئی تھی. اب اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا، دل مچل گیا آپ کا، دل مچل گیا آپ کا. جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی آپ نے، آپ کا دل مچل گیا. اب کہتے ہیں کہ مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤ. اب جانے کی قوت نہیں ہے، تلوار لے کے شہید کرنے کے لیے نکلے تھے بڑی قوت کے ساتھ. اب جب ایمان آ گیا، اب معافی مانگنا ہے جا کے، اب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اقرار کرنا ہے. کہتے ہیں اب مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کے جاؤ. اور بہن جو ہے نا ان کو جو ہے نا لے کے گئے اور آپ نے نا ایمان کو قبول کیا. تو بات کیا ہے، ایمان والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایمان سے ہمارا بھی قلوب منور ہو جائے گا. پھر جب ہم آیتیں سنیں گے تو ہمارے دل پہ اثر کریں گے.